الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، آج رمضان المبارک کی 10ویں تاریخ ہے اور ہم سب قرآن مقدس کی آیت شریفہ آیت الکرسی کا چھٹا جملہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم کی تفسیر، توضیح اور تفہیم کو سن رہے ہیں۔ اللہ رب العزت خود اپنے ہی بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے ان کے تمام حاضر اور غائب حالات کو۔ یہ ترجمہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کا کیا ہوا ہے، جبکہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ اس آیت کا ترجمہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ جانتا ہے جو کچھ خلقت کے روبرو ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ میرے عزیزو، اس آیت کریمہ کا معنی مفسر قرآن علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر طبری میں یوں تحریر فرماتے ہیں کہ انہ المحیط بکل ما کان وبکل ما هو کائن علما لا يخفى عليه شيء منه، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا جو تھی یعنی زمانے ماضی میں ان پاسٹ
اور ہر اس چیز کا جو ہے یعنی فی الوقت ہے، پریزنٹ، ان پریزنٹ، اور جو ہوگی یعنی کہ آئندہ، ان فیوچر، بھوشیہ میں، اپنے علم کے اعتبار سے ایسا احاطہ کیے ہوئے ہیں کہ ان سے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے۔ اسی بات کو قدرے آسان انداز میں حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں غالباً یہ کلمات تحریر فرمائے ہیں کہ دلیل علی احاطۃ علمہ بجمیع الکائنات ماضیہا وحاضرہا ومستقبلہا، کائنات کی تمام چیزوں کے ماضی، حال اور مستقبل کے متعلق اللہ کے علم کا احاطہ کرنے کی دلیل اس آیت کریمہ میں موجود ہے۔ میرے عزیزو، اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے دائرہ علم میں ہر چیز ہے، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، چاہے اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالی کے اپنے افعال سے ہو یا بندوں کے افعال سے ہو، ہر چیز رب تبارک و تعالی کے دائرہ علم میں ہے، کوئی چیز اس کے دائرہ علم سے باہر نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آیت کریمہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ موجود ہیں، ایک تفسیر کے اعتبار سے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہیں، وہ سب کچھ بھی اللہ تبارک و تعالی کے علم میں ہے۔ گویا آسمانوں اور زمین میں عقل والی مخلوق کے آگے جو کچھ ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، وہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ مخلوق کے آگے ہیں اور جو کچھ مخلوق کے پیچھے ہیں، وہ جانتے ہیں جو کچھ کے فرشتوں کے آگے ہیں اور جو کچھ کے فرشتوں کے پیچھے ہیں۔ ما بین ایدیہم سے بعض مفسرین کا یہ خیال ہے، اور انہوں نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بات تحریر فرمائی ہے کہ ما بین ایدیہم سے مراد ان سے پہلے دنیا کے معاملات، اور وما خلفہم سے مراد ان کے بعد آخرت کے معاملات، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی کو پہلے دنیا کے معاملات کا اور اس کے بعد آخرت کے معاملات سب کا علم ہے۔ اسی طرح بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یعلم ما بین ایدیہم کا مطلب جو آسمان سے زمین تک ہے، اور وما خلفہم سے مقصد ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، ان سب کا علم اللہ تبارک و تعالی کو ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یعلم ما بین ایدیہم سے مراد جو ان کی زندگیوں کے ختم ہونے کے بعد ہوگا، اور وما خلفہم
جو کچھ ان کی تخلیق سے پہلے تھا, جو ان کے کریشن سے پہلے تھا, یعنی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے کا علم اور مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد, ان کی زندگی کے ختم ہو جانے کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ پیش آنے والا ہے, ان سب چیزوں کا علم یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم میں مراد ہے. بعد فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, کہ اللہ کو علم ہے ان چیزوں کا جن چیزوں کو وہ محسوس کرتے ہیں اور جن چیزوں کو وہ سمجھتے ہیں. گویا کہ آپ کی فہم میں جو چیزیں ہیں وہ بھی وہ جانتا ہے, اور آپ یعنی کہ مخلوق جن چیزوں کا احساس کرتی ہے جو ان کے سینس سے تعلق رکھنے والی ہے, ایکسٹرنل سینس کو بھی وہ جانتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی مخلوق کے انٹرنل سینس کو بھی وہ جانتا ہے, یعنی ہر محسوس چیز کا اس کو علم ہے. یہاں تک کہ بعض مفسرین اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ کچھ جس کا لوگ ادراک کرتے ہیں اور وہ کچھ جس کا وہ ادراک نہیں کرتے ہیں, ان سب چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالی کو ہے. آپ کسی بھی قول کو اختیار کر لیجئے, ان سب کا مقصد یہ ہے کہ ہر اس چیز کا جو تھی اور ہر اس چیز کا جو ہے اور ہر اس چیز کا جو ہوگی اپنے علم سے اللہ تبارک و تعالی احاطہ کیے ہوئے ہیں. گویا کہ پرفیکٹ علم رکھنے والا, پاسٹ کا پرفیکٹ علم, پریزنٹ کا پرفیکٹ علم, فیوچر کا پرفیکٹ علم, ماضی کا بھوتکار کا پرفیکٹ علم, بھوشیہ کا پرفیکٹ علم اور ورتمان کا پرفیکٹ علم یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ہے. دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ اللہ جل جلالہ تمام مخلوقات کے سب احوال سے اچھی طرح سے آگاہ ہے, اچھی طرح سے واقف ہے. ان میں سے کوئی چیز بھی اللہ تبارک و تعالی سے مخفی اور چھپی ہوئی نہیں ہے. آیت الکرسی میں جو یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا علم تمام کائنات کو محیط ہے, پورے یونیورسل کو رب تبارک و تعالی جانتے ہیں, اس سلسلے میں قرآن مقدس میں اور بھی نصوص وارد ہوئی ہیں. میں نمونے کے طور پر دو چند آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ طٰہٰ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما, وہ جانتے ہیں جو ان کے آگے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہیں, اور وہ لوگ علم کے اعتبار سے ان کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں. ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہے, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشیتہ مشفقون, وہ جانتے ہیں جو کچھ ان کے آگے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہیں, اور وہ صرف انہی کی شفاعت کریں گے, انہی کی شفاعت کریں گے جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی شفاعت کرنا پسند فرمائیں گے اور وہ ان کے خوف سے ڈرے ہوئے ہوں گے. اور بھی متعدد آیات اس سلسلے میں ہیں. ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں, قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ, آپ کہہ دیجئے کہ تم چاہے اس چیز کو چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا ظاہر کرو, اللہ تبارک و تعالی اسے جانتے ہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اسے جانتے ہیں. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر خوب قدرت رکھتے ہیں. ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی نے قریب قریب اسی مفہوم کو بیان فرمایا, يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ, وہ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے, اور وہ جانتے ہیں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. واللہ علیم بذات الصدور, اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے سینوں میں
سینوں میں جو چھپی ہوئی باتیں ہیں اسے بھی خوب آگاہ ہے۔ میرے عزیزو، ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، آپ بتائے تو صحیح، اللہ سے زیادہ گفتگو میں کون سچا ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ بات کا سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بہتر اور بڑی اور سب سے بڑی گواہی دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں، کائنات میں اللہ سب سے سچے اور سچ گوئی میں اور سچائی کو بیان کرنے میں اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی ثانی نہیں، کوئی دوسرا نہیں، کوئی مثیل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس معاملے میں کوئی مقابل نہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو اس آیت میں جو میں نے پڑھ کر کے سنائی، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ کس بات کے حق میں، کسی بھی بات کے حق میں سچ ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بار اس بات کو بیان فرما دے تو یہ کافی ہے، لیکن جب وہ کسی حقیقت کو کے متعلق اتنی مرتبہ بیان فرمائے اور بار بار بیان فرمائے تو اس بات کا یقینی اور قطعی ہونا اور اس بات کا اسٹیل کانکریٹ ہونا، اس بات کا اٹل ہونا اور اس بات کا نہایت ہی مضبوط ہونا کس قدر ہوگا، آپ اس کا اندازہ لگائیے۔ بندہ اس حقیقت کو بندے کا سمجھنا، اس پر یقین کرنا اور اسے ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنا کہ اللہ میرا ہر بول، میرا اللہ ہر اشارہ، میری ہر حرکت، غرضے کے ہر چیز سے خوب آگاہ ہے، تو یاد رکھو میرے عزیزو، اگر اس حقیقت اور اس یقین کو اور اس بات کو پیش نظر رکھ کر کے زندگی گزاریں گے تو ہر بدی اور برائی سے اور ہر ظلم اور ہر زیادتی سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے یہ حقیقت اور یہ یقین اور یہ استحضار ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس حقیقت کو سمجھتے ہیں، یقین بھی رکھتے ہیں، مگر اس حقیقت کو ہم پیش نظر نہیں رکھتے ہیں، اس حقیقت کا استحضار نہیں رکھتے ہیں، اس حقیقت کا دھیان نہیں رکھتے کہ میرا ہر بول اللہ سن رہا ہے، میرے ہر اشارے کو میرا پروردگار جانتا ہے، میری ہر حرکت سے میرا پروردگار واقف ہے۔ لہذا ہمیں برائی سے بچنے کے لیے اور ظلم اور زیادتی سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے جس اسپرٹ کی ضرورت ہے وہ اسپرٹ ہم اپنے دھیان میں نہیں رکھتے ہیں، نتیجتاً ہم ان چیزوں سے بچ نہیں پاتے ہیں۔ اللہ کریم مجھے بھی، ہمارے بھائی بہنوں، نسلوں اور امت کو اس حقیقت کا ادراک اور یقین اور اسے ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرماوے، یہی میری آپ کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے دعا ہے۔ آپ دیکھیں اس جملے میں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، جو کل گزشتہ جس کے سلسلے میں ہم نے گفتگو کی کہ مخلوق کو من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، مخلوق کو بلا اجازت شفاعت سے محروم کرنے کا محروم رکھا گیا ہے کہ کون ہے جو اس کے سامنے شفاعت کر سکے اس کی اجازت کے بغیر۔ اس کا سبب یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم میں بیان فرمایا کہ شفاعت کرنے کی صلاحیت اور شفاعت پانے کی اہلیت اور اس کی لیاقت کا کما حق کا وہ علم صرف اللہ جل جلالہ کو ہے کہ کون اس کی شفاعت کا حقدار بنے گا، کس کو ہوگی اور کس کو نہیں ہوگی۔ اس لیے شفاعت دینے کا اختیار بھی صرف انہی کے شائن شان ہے۔ اس سلسلے میں امام رازی رحمت اللہ علیہ نے بہت بہترین بات بیان فرمائی ہے کہ اعلم ان المقصود بهذا الکلام، آپ جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اچھی طرح جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام سے یہ چاہتے ہیں کہ رب سبحانہ و تعالیٰ ثواب اور عقاب کے مستحق ہونے کے اعتبار سے شافع یعنی کہ سفارش کرنے والا کون اور مشفوع لہو کس کے بارے میں شفاعت کی جائے ان دونوں کے حالات سے آگاہ ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، پہلے فرمایا
کہ کون شفاعت کرے گا اس کی اجازت کے بغیر، اب فرما رہا ہے کہ کون شفاعت کرے گا میں جانتا ہوں، کس کے بارے میں شفاعت کرے گا میں جانتا ہوں، شفاعت کرنے والے کا حال بھی میں جانتا ہوں، اور جس کی شفاعت کی جائے گی اس کے حال سے بھی میں واقف ہوں۔ کیوں کہ میں سب معلومات سے باخبر ہوں، کوئی چیز بھی مجھ سے مخفی نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے شفاعت کرنے والوں کو تو اپنے بارے میں بھی خبر نہیں، کیا آیا ان کی اللہ تبارک و تعالی کی اس قدر طاعت گزاری ہے کہ وہ اللہ کے ہاں اس کی شفاعت کے عظیم رتبے کے مستحق ہوں۔ انہیں یہ بھی علم نہیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس شفاعت کی اجازت دی ہے، اور نہیں جانتے ہیں، اس بنا پر وہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ناراضی اور باز پرس کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مخلوقات میں سے کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالی کی اجازت کے بغیر شفاعت کا حق نہیں ہے۔ میرے عزیزو، یہ ایک حقیقت ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اس کا ترجمہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ یوں تحریر فرماتے ہیں کہ وہ موجودات اس کے معلومات میں سے ہیں، اپنے احاطے علم میں نہیں لا سکتے مگر جس قدر چاہے وہ۔ بڑی عجیب و غریب بات اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمائی ہے، اور میں اس سلسلے میں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ کے سلسلے میں علامہ راغب اصفہانی کی تحریر آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں، بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وَالْإِحَاطَةُ بِالشَّيْءِ عِلْمًا هِيَ أَن تَعْلَمَ وُجُودَهُ وَجِنْسَهُ وَكَيْفِيَّتَهُ وَغَرْضَهُ الْمَقْصُودُ بِهِ وَبِإِيجَادِهِ وَمَا يَكُونُ بِهِ وَمِنْهُ، کہ کسی چیز کا علم کے اعتبار سے احاطہ یہ ہے کہ اس کے وجود، اس چیز کی جنس، اس چیز کی کیفیت، اس چیز کی غرض و غایت، اس چیز کی ایجاد، اور وہ کس چیز کے ساتھ اور کس سے ہوئی ہے، ان سب باتوں کے بارے میں علم ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو فلاں چیز کا علم محیط حاصل ہے، پرفیکٹ علم جس کو کہا جا سکتا ہے، پرفیکٹ علم کہ اس کے ذرے ذرے سے واقف ہو، کسی چیز کی ابتدا سے لے کر کے انتہا تک، اس چیز کو پیش آنے والے معمولی سے معمولی اور بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے احوال سے اچھی طرح سے واقف ہو، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا دائرہ علم بڑا محیط ہے۔ آئیے اب میں اس اعتبار سے اس آیت کریمہ کے چند مفہوم مفسرین کی آراء کی روشنی میں اور ان کی رائے کی روشنی میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں تاکہ اس کو سمجھنے میں تھوڑی سہولت ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کی معلومات کے بارے میں کسی کو کچھ بھی علم نہیں، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، کہ اللہ کی معلومات کے بارے میں کسی کو کچھ بھی علم نہیں ماں سوائے اس کے جو وہ خود کسی کو بتلائے، سوائے اتنا علم جو کسی دوسرے کو بتلائے، اس کے علاوہ اللہ کی معلومات کے بارے میں کسی کو کچھ بھی علم نہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ ایک اور مفہوم کہ کوئی بھی اپنے علم سے اللہ جل جلالہ کی ذات اور اس کی صفات کا احاطہ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جو وہ خود اس بارے میں اس کو بتلائیں، بس اتنا ہی اس کو علم ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی اپنے علم کے ذریعے اللہ کی ذات اور اس کی صفات کا احاطہ نہیں کر سکتا، یعنی اپنے دائرے علم میں اس کو نہیں لا سکتا۔ مفسر قرآن علامہ طبری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
لا يعلم احد سواه شيئا الا بما شاء هو ان يعلمه فاراد فعلمه. اللہ کے علاوہ کوئی ایک بھی کسی بھی چیز کا علم نہیں رکھتا مگر جس چیز کا وہ اسے علم دینا چاہیں وہ اس کا ارادہ فرمائیں اور اسے سکھلا دے، الگ بات ہے. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یطلع احد من علم اللہ علی شیء، کوئی بھی اللہ کے علم کے بارے میں کسی بھی چیز سے مطلع نہیں، کسی بھی چیز سے مطلع نہیں ہوتا الا بما اعلمہ اللہ عز وجل واطلعہ علیہ، مگر جس چیز کی اللہ تبارک و تعالی اسے خبر دے دیں اور بتلا دیں. پھر آگے فرماتے ہیں یہ بھی احتمال ہے کہ ولا یحیطون بشیء من علمہ کی مراد یہ ہو کہ اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں کسی بھی چیز کے علم کے بارے میں اطلاع نہیں پاتے مگر جس چیز کے بارے میں وہ انہیں آگاہ فرمائے، جیسا کہ ارشاد باری تبارک و تعالی ہے ولا یحیطون بہ علما، اور لوگوں کا علم ان کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے کسی حصے کے بارے میں بھی کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا کوئی بھی. اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مخلوق کا علم کامل نہیں ہے اور اللہ کا علم کامل ہے. اللہ فرما رہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، میرا علم کامل، میں آگے کو بھی جانتا ہوں، میں پیچھے کو بھی جانتا ہوں، میں تمہاری زندگی سے پہلے کا بھی علم رکھتا ہوں، زندگی کے بعد کا علم بھی رکھتا ہوں، میں تمہاری موت کے بعد کا بھی علم رکھتا ہوں، میں ذرے ذرے کا علم رکھتا ہوں. اللہ کا علم پرفیکٹ علم ہے، اس کے پرفیکشن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جانب میں بیان فرمایا، وہی دوسری جانب کے اندر ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کوئی بھی مخلوق کا فرد اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا کہ وہ چاہے. لا کر کے ثابت کر دیا کہ مخلوق اور کائنات کی کسی بھی چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس کے علم کے اندر نقص پایا جا رہا ہے اور مخلوقات کے علم کے اندر کمی پائی جا رہی ہے. اس مقام پر اس آیت کریمہ سے ایک بہت ہی معرکۃ الآراء مسئلے کا حل سامنے آ جاتا ہے. دل چاہتا ہے کہ اس کو آپ کے سامنے آج بیان کرتا ہی چلوں. بہت سے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، بلکہ بعض صالحین بھی علم غیب رکھتے ہیں اور انہیں ماضی، حال اور مستقبل کی ہر بات اور ہر چیز کے متعلق معلومات ہوتی ہے، آگاہی ہوتی ہے. ان لوگوں کا یہ تصور آیت الکرسی کے جملے سے ختم ہو جاتا ہے. میں آپ کے سامنے کتاب و سنت کے متعدد نصوص شواہد کے طور پر پیش کرتا ہوں جو مذکورہ تصور کی نفی کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو یہ خبر دی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ کہ وہ زمین میں خلیفہ بنا رہے ہیں، ایک نائب بنا رہے ہیں، تو فرشتوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ جانتے ہیں اور فرشتے علم نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے روبرو پیش کردہ چیزوں کے ناموں سے ان کی ناواقفیت سے ان کی لا علمی کو واضح کیا. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا بے شک میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، انہوں نے عرض کیا کیا آپ اسے جانشین بنائیں گے جو اس میں یعنی زمین میں فساد پھیلائے گا، بہت سا خون بہائے گا،
حالانکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ آپ کی تسبیح اور آپ کی پاکیزگی بیان فرماتے ہیں، اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ انہوں نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھلا دیے، وعلم آدم الاسماء ثم عرضها على الملائکہ، یعنی ان چیزوں کے جن کے نام سکھلائے گئے تھے فرشتوں کے سامنے اس کو پیش کیا اور فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقون، مجھے ان چیزوں کے نام بتلاؤ اے فرشتوں اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے عرض کیا سبحانک، آپ ہر عیب سے پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں تو اس کے سوا کچھ علم نہیں، الا ما علمتنا، جو آپ نے ہمیں سکھایا، یقیناً آپ ہی خوب جاننے والے اور کمال حکمت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ پس جب انہوں نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب یعنی ہر چھپی ہوئی چیز اور بات کو جانتا ہوں، اور میں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں۔ آپ دیکھیں حضرت آدم نے جن چیزوں کے ناموں کی خبر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ نام سکھلا دیے تھے، فرشتے ان ناموں سے بے خبر رہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ نام نہیں سکھائے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، وہ ان کے علم سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے مگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے۔ قرآن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی نقل فرمایا ہے کہ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت سے بے خبر رہے، اللہ کے حکم سے جناتوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں لگایا تھا۔ جنات حضرت سلیمان کے حسب حکم عمارتیں تعمیر کرتے، اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو موت دی، فوت کیا۔ ایک طویل مدت تک جناتوں کو اس کی خبر تک نہیں ہوئی، اور اس ساری مدت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پہلے سے حکم کردہ کام میں وہ جتے رہے۔ جب انہیں ان کی وفات کا علم ہوا تو انہوں نے افسوس کا اظہار تأسف کرتے ہوئے کہا اگر انہیں علم غیب کا علم ہوتا تو وہ رسوا کن عذاب میں نہ رہتے۔ اللہ عز و جل نے اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان فرمایا وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور جنوں میں سے کچھ وہ تھے جو ان کے رب کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو کوئی ہمارے حکم سے سرتابی کرتا تھا ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکاتے تھے۔ وہ ان کے حسب منشا بڑی بڑی عمارتیں، مجسمے، حوضوں جیسے لگن اور ایک جگہ جمی ہوئی دیگیں بناتے تھے۔ ہم نے کہا اے آل داؤد اعملوا، شکر ادا کرنے کے لیے عمل کرو، اور میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہے۔ پھر جب ہم نے ان پر موت کا فیصلہ کیا، یعنی حضرت سلیمان کی موت کا فیصلہ کیا، تو ان کی موت کی خبر انہیں زمین کے کیڑے کے سوا کسی نے نہیں دی، جو ان کی لاٹھی کھاتا رہا۔ پس وہ جب گر پڑے تو جنوں کی حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس رسوا کن عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ مفسر ابن کثیر اس جگہ پر تحریر فرماتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے سلیمان کی موت کی کیفیت کو بیان کیا، نیز یہ بھی بتایا کہ اللہ نے کس طرح مشقت والے کاموں میں ان کے لیے مسخر کردہ جنوں سے ان کی موت کو مخفی رکھا۔ وہ اپنی چھڑی یعنی لکڑی پر ٹیک لگا کر
ایک لمبی مدت تک کھڑے رہے. بقول حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر علماء کے قریباً 1 سال تک لکڑی کے اوپر کھڑے رہے. موت کے بعد جب اس لکڑی کو دمک نے کھا لیا, وہ کمزور ہو کر زمین پر گر گئی, تو معلوم ہو گیا کہ وہ تو ایک طویل مدت پہلے ہی فوت ہو گئے تھے. اسی طرح جناتوں اور انسانوں کے لیے بھی واضح ہو گیا کہ بلا شبہ جنات بھی علم غیب نہیں رکھتے. ان کا اپنے بارے میں علم غیب رکھنے کا گمان کرنا اور لوگوں کو اس کے بارے میں وہم میں ڈالنا درست بات نہیں ہے. اس سلسلے میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا حق کی دعوت قبول کیے بغیر طوفان میں غرق ہوا. طوفان نوح قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ نافرمانوں اور باغیوں کی عبرت کے لیے اس کو بیان کیا. میں کہتا ہوں بار بار اس واقعے کو پڑھ کر کے عبرت حاصل کرنی چاہیے. بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو اپنے گھر کا ایک فرد سمجھتے ہوئے, اہل میں سے سمجھتے ہوئے اللہ کے حضور فریاد کی. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جانب سے شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا, ارشاد ربانی ہے وَنَادَى نُوحُ الرَّبَّ, اور حضرت نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا. فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین, اور کہا ہے میرے رب یقیناً میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور یقیناً آپ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور آپ سب فیصلہ کرنے والوں سے بڑے فیصلہ کرنے والے ہیں. قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح, اے نوح یقیناً وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے, حقیقت میں اس کے کام ہی خراب ہے. انه عمل غیر صالح, اس کے کام ٹھیک نہیں ہے. فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. اے نوح آپ مجھ سے اس بات کا سوال نہ کیجئے جس کا آپ کو کچھ علم نہیں ہے. آپ مجھ سے اس بات کا سوال نہ کیجئے جس کا آپ کو کچھ علم نہیں ہے. لا تسألنی, مجھ سے سوال مت کیجئے ما لیس لک به علم, جس کا آپ کو علم نہیں ہے. انی اعظک ان تکون من الجاہلین, میں آپ کو یقیناً نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جاہلوں میں سے ہونے سے باز رہیں. فوراً متنبہ ہو گئے. حضرت نوح علیہ السلام کہہ اٹھے قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. اے میرے رب بے شک میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں کہ آپ سے اس بات کا سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم نہ ہو, اور اگر آپ نے مجھے نہیں بخشا اور مجھ پر رحم نہیں فرمایا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا, میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. اگر اس مقام پر ذرا ٹھہریے اور سوچئے, اگر حضرت نوح کو اپنے بیٹے کی اللہ تبارک و تعالی کے ہاں صورتحال اور اپنی فریاد کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی کی ہونے والی ناراضگی کا پہلے سے علم ہوتا تو وہ اس بارے میں بالکل لب کشائی نہ کرتے اور حضرت نبی پاک حضرت اللہ تبارک و تعالی کے حضور بالکل اس کی درخواست نہ کرتے. اس مقام پر سمجھ میں آ رہا ہے کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ایسا علم کہ لا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, کہ اس کے علم کو کوئی محیط نہیں, کوئی محیط نہیں. ہاں جتنا کہ وہ اگر کسی کو بتا دے.
میں آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک اور بات نقل کر رہا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ برادران یوسف نے دھوکے سے اپنے باپ حضرت یعقوب کی نگاہوں سے دور کرنے کا جو کام کیا تھا اور جس کو لے کر کے جدائیگی کی مدت طویل ہو گئی اور فراق غم میں نبی باپ اس قدر روئے کہ آپ کی بینائی ختم ہو گئی. انہیں دکھ تھا, افسوس تھا اس بات کے اوپر, اور ان کے دکھ اور افسوس کی شدت کا عالم یہ تھا کہ اب قریب تھا کہ وہ خود ختم ہو جاتے, وہ اپنی زندگی کھو بیٹھتے. اس سارے عرصے میں انہیں اپنے نور چشم, اپنے نور نظر, اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک اور اپنے جگر کے ٹکڑے کے بارے میں کچھ خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں ہیں, کس حالت میں ہیں. قرآن کریم میں حضرت یعقوب کے اس کربناک کیفیت کا نقشہ ان الفاظ کے اندر بیان فرمایا ہے, وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. اور انہوں نے اپنے بیٹوں سے منہ پھیر لیا اور کہا ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر, ہائے افسوس یوسف پر, یعنی یوسف کی جدائی پر. اور غم سے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ, غم کی وجہ سے ان کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئی اور وہ اپنا درد و غم دل میں چھپائے رہتے تھے. قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الہالکین. بیٹوں نے کہا اللہ کی قسم آپ یوسف کو اسی طرح یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ مرنے کے قریب ہو جائیں گے یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کی اس بات کو سن کر کے فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. فرماتے ہیں کہ میں اپنے درد و غم اور حزن تکلیف کی شکایت اللہ کے حضور پیش کرتا ہوں اور اللہ کی جانب سے جانتا ہوں جو کہ تم نہیں جانتے. اگر حضرت یعقوب کو میرے بزرگوں اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جگہ اور حیثیت و کیفیت کا علم ہوتا تو ان کی حالت اس سے بالکل جدا ہوتی. انشاءاللہ اسی بات کو وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ کو آئندہ کل مزید سنیں گے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس حقیقت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرماوے اور اس استحضار کے ساتھ کہ اللہ کا علم کامل ہے اور مخلوق کا علم تو ناقص ہے. اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اور مخلوق صرف اتنا ہی جانتی ہے جتنا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو علم دیا ہے. اس استحضار کے ساتھ, اس صحیح عقیدے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرماوے. رب تبارک و تعالی ہمارے روزوں کو, ہماری تراویح کو, ہماری تسبیحات کو, ہماری خیرات کو, ہمارے نیک کاموں کو, ہماری خدمت خلق کو, ہمارے نیک جذبات اور دعاؤں کو قبول فرماوے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.